لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اسلام پر عمل کرنے سے جو چیزیں اس نے حلال طریقے سے کمائی ہیں، جو چیزیں اس نے اپنے خون پسینے سے کمائی ہے، جس اقتدار کو اس نے اپنے حق کی بنیاد پر حاصل کیا ہے، اسلام کے کسی حکم پر عمل کرنے سے اس سے وہ چھن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جو اسلام اور جو دین و مذہب عطا کیا ہے، وہ اسلام و دین و مذہب ایک ایسا اسلام اور ایک ایسی شریعت، ایسا دین اور ایسا مذہب ہے جس میں کسی بھی طرح کی کمی کی اور کسی بھی طرح کی زیادتی کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ وہ بورڈ ایکٹ کا وقف کیا ہوتا ہے کہ ایک مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنی کسی زمین کو وقف کرتا ہے اور وہ زمین اس کی ملکیت سے نکل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں داخل ہو جاتی ہے۔ اب وہ نہ اس کی ملکیت میں رہتی ہے اور نہ کسی اور شخص کی ملکیت میں جاتی ہے، نہ اس کو استعمال کرنے والے کی ملکیت میں جاتی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں رہ جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا صدق اللہ العظیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ولم يؤمن بما ارسلت به لکان من اصحاب النار، رواہ مسلم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے عزیزو، میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایمان والا بنایا، ہم لوگوں کو مکمل دین کی صورت میں اسلام عطا فرمایا اور زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر موڑ پر، ہر لمحہ ہماری رہنمائی فرمائی۔ زندگی کا کوئی بھی شعبہ اور کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی موڑ آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا کہ اسلام میں اس کی طرف کوئی مناسب رہنمائی نہ کی گئی ہو۔ غور سے دیکھا جائے اور سمجھا جائے، پرکھا جائے تو ہر جگہ پر، ہر لمحے اسلام کی جانب سے مناسب طور پر رہنمائی اور مناسب طور پر ہدایت ہم کو ملتی ہے۔ اور یہی اسلام کی خاصیت بھی ہے کہ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بھیجا ہوا دین اور مذہب اور ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام دنیا کے کسی شخص، دنیا کے کسی ماہر سماج یا دنیا کے کسی ذہین و فطین شخص کا بنایا ہوا ضابطہ یا بنایا ہوا دین و مذہب نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ دنیا کے تمام تر مذاہب کو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، جن کے واضح ان کے کہنے، ان کے ماننے والوں کے کہنے کے مطابق دنیا ہی میں بسنے والے انسان تھے یا دنیا ہی میں اپنی زندگی بسر کرنے والے انسان ہیں۔ ایسے تمام کے تمام ادیان کو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ وہاں جب کوئی معاملہ پیش آتا ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو لوگوں کو سر جوڑ کر بیٹھنا پڑتا ہے اور اس کے بعد پھر کوئی ایک نیا ضابطہ اور ایک نیا قانون بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ حالانکہ دین اسلام ایسا دین نہیں ہے، کیونکہ دین اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے
اور دین اسلام کے قانون اور ضابطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے مزاج سے بھی واقف ہیں، 1000 سال پہلے لوگوں کے بھی مزاج سے واقف تھے، اور آئندہ دنیا میں پیدا ہونے والے اور اس دنیا میں وجود میں آنے والے تمام کے تمام تر لوگوں کے مزاج سے، ان کے حالات سے، ان کے مصائب و مشاکل سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کامل طور پر عادل بھی ہیں، منصف بھی ہیں۔ ایک ذرہ برابر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کامل منصف ہونے میں کسی بھی شخص کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اور ضروری بھی یہی ہے کہ دنیا میں اگر کوئی کسی قوم کو، کسی سماج کو، کسی ملک کو کوئی ضابطۂ حیات دے رہا ہے، کوئی قانون دے رہا ہے، کوئی چیز پیش کر رہا ہے، تو اس کے اندر یہ دونوں صفات کامل طور پر موجود ہوں۔ یعنی ایک تو یہ کہ وہ کامل طور پر علم رکھنے والا ہو، اور دوسری بات تو یہ کہ وہ کامل طور پر منصف ہو، عادل ہو۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اس کے اندر مفقود ہوگی تو اس کا بنایا ہوا ضابطہ اور اس کا دیا ہوا نظام حیات وہ کامل طور پر، یا یوں کہیے کہ ہر زمانے میں اور ہر مقام پر، ہر مکان پر بسنے والے لوگوں کے لیے برابر اور موزوں ثابت نہیں ہوگا۔ اگر عدل میں کمی ہوگی تو ہو سکتا ہے اس قانون کو، اس نظام حیات کو وضع کرنے والا شخص کسی قوم سے تعلق رکھتا ہوگا، یا کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہوگا، یا کسی برادری سے تعلق رکھتا ہوگا، تو جس وقت وہ اپنے قانون کو اور اپنے ضابطے کو وضع کرے گا، وہ وضع کرنے کے وقت اپنی ذات کا خیال رکھے گا، اپنی برادری کا خیال رکھے گا، اپنے مذہب کا خیال رکھے گا۔ یا اگر کامل طور پر انصاف والا نہیں ہوگا اور وہ ضابطۂ حیات کو متعین کر رہا ہوگا پوری دنیا کے لیے، تو ہو سکتا ہے وہ کسی ملک کا رہنے والا ہوگا اور اس ملک کے لوگوں کے حالات سے، اس ملک کے لوگوں کے مسائل سے وہ واقف ہوگا، تو ضابطے کو وضع کرنے کے وقت وہ اس ملک کے حالات کو سامنے رکھ کر، مصائب و مشاکل کو سامنے رکھ کر، اس ملک میں بسنے والے لوگوں کے مزاج کو سامنے رکھ کر کے وہ ضابطہ بنائے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس ملک میں بسنے والے لوگوں کے لیے تو وہ ضابطہ اور وہ نظام حیات مبنی بر عدل ہوگا، موضوع ہوگا اور بالکل ٹھیک ہوگا اور موقع کی مناسبت سے بالکل برابر سرابر ہوگا۔ لیکن اسی زمانے میں بسنے والے دوسرے ملک میں رہنے والے لوگوں کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو وہ موضوع ثابت نہیں ہوگا، بلکہ ان کے حق میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے پر بطور ظلم ثابت ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کامل طور پر عادل بھی ہیں اور کامل طور پر منصف بھی ہیں، کامل طور پر علم والے بھی ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جو اسلام اور جو دین و مذہب عطا کیا ہے، وہ اسلام و دین و مذہب ایک ایسا اسلام اور ایک ایسی شریعت، ایسا دین اور ایسا مذہب ہے جس میں کسی بھی طرح کی کمی کی اور کسی بھی طرح کی زیادتی کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام ایک ایسا دین اور ایک ایسا مذہب ہے جو کسی بھی زمانے میں رہنے والے، کسی بھی مقام پر بسنے والے، کسی بھی مکان میں رہنے والے اور کسی بھی زمانے میں آنے والے لوگوں کے لیے ہر وقت، ہر لمحہ، ہر موڑ پر مبنی بر عدل ہوگا اور مبنی بر انصاف ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ماضی کے لوگوں سے نا واقف ہیں، نہ حال کے لوگوں سے نا واقف ہیں، نہ مستقبل کے مسائل اور مستقبل کے لوگوں کے مزاج سے نا واقف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی طرح کے، کسی بھی زمانے کے، کسی بھی دیش میں، کسی بھی ملک میں بسنے والے لوگوں کے حالات و مصائب سے بالکل ہی نابلد نہیں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام حیات دیا ہے وہ کامل طور پر مبنی بر عدل بھی ہوگا اور ہر ملک میں بسنے والے لوگوں کے لیے موزوں اور مناسب بھی ہوگا۔
اس کے بالمقابل دنیا والے جو بھی نظام بنائیں گے ظاہر سی بات ہے ان اوصاف سے خالی ہوں گے، اس لیے ان کا بنایا ہوا ضابطہ 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، 25 سال کے بعد تبدیلی کی ضرورت پیش آ جائے گی۔ تو اس بات کو سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین ہم لوگوں کو عطا کیا ہے وہ دین ہر لحاظ سے ہمارے لیے موزوں ہے اور ہر زمانے کے لوگوں کے لیے مبنی بر عدل ہے۔ کسی بھی شعبے میں کسی بھی معاملے سے تعلق رکھنے والے شخص کے لیے اسلامی احکامات ظلم ثابت نہیں ہوں گے۔ یوں ہو سکتا ہے کہ اگر اس نے کسی شخص کے مال کو، کسی شخص کے جائیداد کو، کسی جگہ کے اقتدار اور منصب کو غلط طریقے سے اپنایا ہوگا تو یہ ہو سکتا ہے کہ اسلام پر عمل کرنے سے اس کی جو جھوٹی شان ختم ہو جائے گی۔ اسلام پر عمل کرنے سے جس کا وہ حق ہے اس کو مل جائے گا اور اس کے پاس سے وہ مال و جائیداد ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اسلام پر عمل کرنے سے جو چیزیں اس نے حلال طریقے سے کمائی ہیں، جو چیزیں اس نے اپنے خون پسینے سے کمائی ہے، جس اقتدار کو اس نے اپنے حق کی بنیاد پر حاصل کیا ہے، اسلام کے کسی حکم پر عمل کرنے سے اس سے وہ چھن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آج کل کے معاشرے میں جینے والے تمام تر انسانوں کے لیے سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے، اس بات پر یقین کرنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا دین اور مذہب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا طریقہ وہ ہمارے لیے دنیا میں بھی نجات کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ ہوگا۔ وہ ہمارے لیے بھی موزوں اور مناسب ہے اور دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والے شخص کے لیے بھی موزوں اور مناسب ہے۔ نہ کل اس میں کسی بھی طرح کی کمی اور کوتاہی اور زیادتی کی کوئی گنجائش تھی، نہ آج اس میں کسی بھی طرح کی کمی کوتاہی اور کسی بھی طرح کی زیادتی کی کوئی گنجائش ہے۔ اس بات کا یقین اپنے دلوں میں بیٹھانا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا حکم مبنی بر عدل ہے، انصاف کے مطابق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا کوئی بھی حکم ہم سے ہمارا حق نہیں چھینتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا کوئی بھی طریقہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لے کر آئے وہ ہم پر کسی بھی طرح کا کوئی بھی ظلم نہیں کرتا۔ آج سب سے افسوس کی بات یہ ہے، سب سے بڑھ کر افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے اسلام کے احکامات کو عدل و انصاف کے مطابق سمجھنا چھوڑ دیا۔ یہی وجہ بنی کہ معاشرے میں مسلم معاشرہ ہو چاہے غیروں کا معاشرہ ہو، چاہے جیسا معاشرہ ہو، آپ کو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے لوگ بہت کم نظر آئیں گے۔ ان کی نظر میں ان کے سوچنے کے زاویے کے مطابق دنیا کے لوگوں کا بنایا ہوا ضابطہ، 4 لوگوں کا سر جوڑ کر بنایا ہوا طریقہ ان کے حق میں مبنی بر عدل ہے، لیکن غیر محسوس طریقے سے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام کا لایا ہوا طریقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا طریقہ، جس طریقے پر چل کر، جس مذہب پر چل کر، جس دین پر چل کر، جس سنت کو اپنا کر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دنیا میں سرفرازی ملی تھی، جس طریقے کو اپنا کر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کرۂ ارض کی سب سے بہترین شخصیت بن گئے تھے، وہ غیر شعوری طریقے پر، غیر محسوس طریقے پر یہ کہہ رہے ہیں اپنے اعمال و کردار کے ذریعے سے، اپنے گفتار کے ذریعے سے کہ وہ ہمارے لیے مبنی بر عدل نہیں ہے۔ سب سے افسوس کی بات ہے، بڑی حیرت کی بات ہے کہ ایک مسلمان جو صبح کہتا ہو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ماننے والا ہوں، جو شام میں یہ کہتا ہو کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا یقین کرنے والا ہوں، جو ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہو
کہ قرآن و سنت کے احکام ہی دنیا کے سب سے بہترین احکام ہیں، قرآن و سنت کا طریقہ ہی دنیا کا سب سے بہتر طریقہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا اسلام ہی دنیا کا وہ واحد ضابطۂ حیات ہے، دنیا کا وہ واحد طریقہ زندگی ہے جس میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی یا زیادتی کی گنجائش نہیں۔ وہی مسلمان اس کو چھوڑ کر اپنی زندگی بسر کرے، اس کی صبح ہو غیروں کے طریقے پر، اس کی شام ہو دوسروں کے مذاہب پر، اس کے دین کو ماننے والے اس کے ایسے لوگ ہوں اس کے زمانے میں جو اس کے دین کو ترک کرنے والے ہوں۔ حیرت کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج اگر دنیا میں یہ حالات ہیں، ہم مسلمان اگر پریشان ہیں تو کیوں پریشان ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا، کہ یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے بنی آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اپنی ذات پر ان کو گواہ بنایا، اپنے آپ پر ان کو گواہ بنایا۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیا میں تمہارا پالنہار نہیں ہوں؟ اس وقت تو تمام کے تمام لوگوں نے کہا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، آپ ہی ہمارے خالق ہیں، آپ ہی ہمارے مالک ہیں۔ اگر آپ مفسرین کے ذوق کے مطابق اس بات کو سمجھنا چاہیں یا واعظین کے قول کے مطابق اس بات کو سمجھنا چاہیں تو اس وقت جب کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں سے یہ عہد لے رہے تھے، اور یہ عہد ایک عالمگیر عہد تھا، اور اس وقت جب کہ مسلمان یا یوں کہیے بنی آدم کی پشت سے نکلنے والی ذریت اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہہ رہی تھی بلا، کیوں نہیں، اس وقت وہ اپنی زبان حال سے یہ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ، جب ہمارا خالق و مالک تو ہے، ہمارا رازق تو ہے، اور اس دنیا میں ہمیں وجود دینے والا تو ہے، اس دنیا کی ساری آسائش کو ہمیں دینے والا تو ہے، اس دنیا کے سارے انعامات کا عطا کرنے والا تو ہے، تو یقیناً دنیا میں اگر کوئی عبادت کا مستحق ہے تو وہ تو ہی ہے۔ یقیناً اس زندگی میں اگر کسی کی عبادت کرنے کا کسی کو کوئی حق ہے تو یقیناً وہ تیری ہی عبادت کرنے کا حق ہے۔ یقیناً اگر کسی کا حکم مانا جائے اس دنیا میں تو تیرا ہی حکم مانا جائے، کیونکہ ساری کی ساری دنیا تو تیری ہی ہے۔ لیکن ہمارا حال اس کے بالکل خلاف ہے، اس کے بالکل الٹ ہے۔ اس عالمگیر عہد کو ہم بھول چکے، اور ہمارے ہی حالات کا اور ہمارے ہی اعمال کا صلہ یہ ہے کہ آج ہم دنیا میں ایک ذلیل ترین قوم ہو کر کے ابھر کر کے سامنے آ رہے ہیں۔ حالانکہ مسلمان قوم کوئی ذلیل ترین قوم نہیں ہے، ذلیل ترین کی بات تو کیا ہے، ادنا سی ذلت بھی اس کی شان میں نہیں آ سکتی، لیکن ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں نا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں جو کچھ بھی بگاڑ ظہور ہوتا ہے، جو کچھ بھی بگاڑ رونما ہوتا ہے، اس کا سب سے بڑا سبب، اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے اپنے ہاتھ سے کمائے ہوئے اعمال ہیں۔ ہم جیسے اعمال کریں گے ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فیصلے اتریں گے۔ ہمارا معاشرہ جیسا ہوگا، ہمارے معاملات جیسے ہوں گے، ہمارے گفتار اور ہمارے افعال و اعمال ہمارے کردار جیسے ہوں گے، غیر اسی کو دیکھ کر ہمارے دین کو، ہمارے مذہب کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، اور اسی کو دیکھ کر کے اپنا آگے کا لائے عمل طے کرے گا۔ پچھلے دنوں میں مہاراشٹر میں ہمارے قرب و جوار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی۔ ہم لوگوں نے اس کے خلاف آوازیں اٹھائیں اور لوگوں نے احتجاج بھی کیا۔ کچھ ایسے لوگ بھی آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اپنی جان تک دینے کے لیے اپنے ناموں کا اظہار کرنے لگے، سڑکوں پر اتر کر کھانا پینا بند کر دیا اور کہنے لگے کہ جب تک گستاخ رسول کو کوئی سزا نہیں سنائی جائے گی تب تک ہم اپنا کھانا
اور پینا جاری نہیں کریں گے۔ ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں، ہمارے اپنے درمیان میں ایسے لوگ بھی بستے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی جب بات آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی جب بات آئے تو وہ ایک ادنا سی معمولی سی گستاخی کو بھی برداشت نہ کریں۔ لیکن افسوس اور حیرت بھی اس بات پر ہے کہ جو معاشرہ ایسے افراد کا حامل ہو، جو معاشرہ ایسے اقوال کو بولتے ہوئے نہ تھکتا ہو، جو سماج اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بہترین قوم کہلانے والا ہو، وہ معاشرہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضیات کی بات آئے تو اپنے آپ کو کنارہ کش کر لے۔ وہ معاشرہ جب سنت پر عمل پیرا ہونے کی بات آئے تو اپنے آپ کو مسجد سے دور کر لے، علماء سے دور کر لے، مسجد کے امام کی نگاہوں سے دور کر لے، جماعت کا کام کرنے والے افراد کے نگاہوں سے اپنے آپ کو دور کر لے کہ اگر یہ ہمارے پاس آئیں گے تو دین کی تعلیمات بتلائیں گے، اسلامی تعلیمات کا حکم دیں گے۔ حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ ماضی قریب کے عالم دین گزرے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق عطا کیا تھا۔ لکھتے ہیں اپنے طالب علمی کے زمانے کا ایک واقعہ کہ وہ مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کے درس حدیث میں دارالعلوم دیوبند میں شریک تھے۔ فرماتے ہیں ایک مشہور حدیث کا درس ہو رہا تھا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا، اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو، اس کے بال بچوں، حتیٰ کہ دنیا کی تمام کے تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ فرمانے لگے میں نے عرض کیا حضرت الحمدللہ ہندوستان میں رہنے والے، ہندوستان میں بسنے والے ہمارے سماج کے مسلمانوں کا حال یہی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں دنیا کا کوئی بھی ذلیل ترین شخص ادنا سی گستاخی بھی کر دیتا ہے تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ معاشرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر سڑکوں میں اتر آتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو برداشت نہ کرتے ہوئے اپنی جانوں کو، اپنے بھوک و پیاس کو، ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا معاشرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ استاذ محترم نے کہا بات تو ٹھیک ہے، لیکن کیا تم نے اس بات پر غور کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس بات پر تو غور نہیں کیا۔ کہنے لگے کہ وجہ کیا ہے؟ اس بات پر غور کرنی چاہیے۔ اور ان کی بصیرت یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ محبت کا تقاضا تو یہ ہے، محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ محبوب کی چاہت کے مطابق محب یعنی محبت کرنے والا شخص اپنی ہر عزیز ترین شے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، چاہے وہ کتنی ہی زیادہ قیمتی کیوں نہ ہو، اس کے لیے کتنی ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب محبوب کی چاہت کی بات آئے تو ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ کیسی محبت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضیات کو اپنانے کے لیے تیار نہیں، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر کے، خود اللہ تعالیٰ کے احکام کو ترک کر کے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کو ترک کر کے روزانہ کئی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عملی گستاخی کرتا ہے، اس پر تو کوئی آواز نہیں۔ روزانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پسے پشت ڈال کر ہزاروں گستاخیاں عملی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کرتا ہے تو اس پر کوئی آواز نہیں، اس پر سوچنے والا کوئی نہیں۔ لیکن اگر کوئی غیر مسلم شخص، اگر کوئی اسلام کا نہ ماننے والا شخص، اگر کوئی کسی دوسرے مذہب کا ماننے والا شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اپنی زبان کو دراز کر دیتا ہے تو مسلمان سڑکوں پر اتر آئے۔ کیا اسی کو محبت کہتے ہیں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا تو یہی ہے کہ آپ
صبح ہو یا شام ہو، دوپہر ہو، آپ جلوت میں ہو یا خلوت میں ہو، آپ اپنے پیشے پر ہوں، اپنی کمائی پر ہوں یا اپنے فارغ اوقات میں ہو، ہر وقت اپنے اعمال کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو تار تار کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عملی طور پر گستاخیاں کرو۔ لیکن جب کوئی دنیا کا ماننے والا شخص، کوئی دنیا پرست، کوئی کسی اور مذہب کا ماننے والا شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بات کہے، آپ سڑکوں پر آ جاؤ، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرو۔ شاگرد نے کہا کہ حضرت پھر واقعہ کیا ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، دارالعلوم دیوبند کے استاذ، کہ یہاں پر بات ہے اپنی انا کی، اپنے تکبر کی، کہ میں اللہ کے رسول کو ماننے والا شخص ہوں۔ تو کون ہے؟ پیغمبر میرے دین کا ہے، پیغمبر میرے مذہب کا ہے، میں جو چاہوں وہ کروں۔ گویا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ مسلمانوں کی انا اس وقت یہ ہوتی ہے کہ نبی میرا، دین میرا، اس کا ماننے والا میں، صبح شام اس کے ماننے کی رٹ لگانے والا میں جتنی چاہوں گستاخیاں کروں، مجھ کو بولنے والا کوئی نہیں، لیکن تو مت کر، یہ بولنے والا ہے۔ کہنے لگے کہ یہ مسلمانوں کی اپنی انا ہے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی وجہ سے اس کی اپنی ذات کے اوپر بھی حرف آئے گا کہ جب تمہارا نبی ایسا تو تم کیسے؟ اس لیے وہ اپنے دفاع میں نکلا ہے، رسول کے دفاع میں نہیں نکلا۔ وہ اپنے دفاع میں نکلا ہے، اپنے نبی کی شان کے دفاع میں نہیں نکلا، اپنی نبی کی شان میں جو گستاخی ہوئی ہے اس کے دفاع میں نہیں نکلا۔ مسلمانوں، سوچنے کی بات ہے کہ آج ہندوستان میں ایک کمرے میں بیٹھ کر لوگ سازش کرتے ہیں اور ہمارے اپنے اسلامی جائیداد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمارا مسلمان ابھی بھی نمازوں کو چھوڑ کر زندگی گزار رہا ہے، ابھی بھی دین و مذہب کو چھوڑ کر زندگی گزار رہا ہے۔ ایک ضروری بات کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ آج کل جو معاملہ چل رہا ہے وقف بورڈ ایکٹ کا، وقف کیا ہوتا ہے کہ ایک مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنی کسی زمین کو وقف کرتا ہے اور وہ زمین اس کی ملکیت سے نکل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں داخل ہو جاتی ہے۔ اب وہ نہ اس کی ملکیت میں رہتی ہے اور نہ کسی اور شخص کی ملکیت میں جاتی ہے، نہ اس کو استعمال کرنے والے کی ملکیت میں جاتی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں رہ جاتی ہے۔ اور یہ وقف کا جو طریقہ ہے یہ اسلامی خاصیات میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کے قول کے مطابق وقف کا یہ نظام اسلام کے آنے سے پہلے کسی بھی مذہب میں نہیں پایا جاتا تھا۔ یہ نظام اسلام کے آنے سے شروع ہوا جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون اس آیت کا نزول ہوا۔ معنی ہے کہ ہرگز تم خیر اور بھلائی کو نہیں پا سکتے جب تک تم حتى تنفقوا مما تحبون اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کر دو، اس وقت تک آپ خیر اور بھلائی کو نہیں پا سکتے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے وقف کے اس نظام پر عمل کیا اور 7 باغوں کا وقف کیا۔ دراصل 7 باغ ایک یہودی کے تھے جو مسلمانوں کے ساتھ احد کی جنگ میں مل کر کے یہودیوں کے ساتھ لڑا تھا، لیکن جب اس کے انتقال کا وقت آنے لگا تو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد وہ زمین کر دی، وہ باغات کر دیے اور کہا کہ آپ جو چاہیں وہ اس میں کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر اس زمین کو، ان باغات کو وقف کیا، اور اس کے بعد بہت سارے صحابہ نے ان باغات کو وقف کیا۔ ہندوستان میں جب مغلیہ سلطنت تھی اس وقت مغل بادشاہوں نے بہت ساری مدارس کی جگہوں کو، خانقاہوں کی جگہوں کو، مزارات کی جگہوں کو وقف کیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے بھی بہت ساری جگہوں کو وقف کیا اور ابھی تک وقف کا یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ جب ہندوستان میں مغلیہ سلطنت ختم ہوئی تو اس وقت ہندوستان کے اندر انگریزوں کی حکومت آئی اور انہوں نے مسلمانوں کی وقف کی جائیداد کو بلا کسی عذر کے ہڑپنا شروع کیا اور اس پر اپنا قبضہ جمانا شروع کیا۔ تو مسلمانوں نے ایک بڑا احتجاج کیا اور تاریخ کے مطابق 1933 میں پہلا ایکٹ
وقف بورڈ کا بنا، جس کے ذریعے سے مسلمانوں کی وقف کی جو زمینیں ہیں ان کا تحفظ کیا جا سکے۔ اس کے بعد جب ہندوستان آزاد ہوا تو 1954 میں دوبارہ سے وقف بورڈ بنا اور اس بل میں تھوڑی سی ترمیم کی گئی۔ اس کے بعد گاہے بگاہے ترمیم ہوتی رہی 1993 میں، اس کے بعد اور بھی ترمیمات ہوتی رہیں، 1995 میں پھر ترمیمات ہوئیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ترمیم پر ترمیم ہوتی رہی، لیکن وقف کی زمینوں کو لے کر کے مسلمانوں کو جو مطالبہ تھا اس مطالبے کے مطابق کوئی بھی قانون اور کوئی بھی ضابطہ نہیں بنایا گیا۔ حالانکہ اس وقت تو کانگریس کی حکومت تھی جس کو ہم اپنا سب سے بڑا حامی اور اپنا سب سے بڑا ہمدرد مانتے ہیں، انہی لوگوں کی حکومت تھی اس وقت ہندوستان پر، لیکن مسلمانوں کے مطالبات کے مطابق مسلمانوں کی مذہبی زمین پر وہ قوانین نہیں بنائے گئے جو مسلمان چاہتے تھے۔ 1995 میں جو بل آیا اس کے بعد اس میں ترمیم ہوئی 2010 میں، 2013 میں، لیکن 2013 میں جو ترمیم ہوئی اس میں خوش قسمتی کی بات یہ ہوئی کہ مسلمانوں کے جو مطالبات تھے ان مطالبات کے مطابق کچھ چیزوں کو اس ترمیم میں شامل کیا گیا اور وقف بورڈ میں وہ چیزیں شامل ہوئی، تو مسلمانوں کے درمیان خوشی کی ایک لہر دوڑی کہ چلیے ہمارے مطالبات کے مطابق وقف بورڈ میں اس کے ایکٹ میں کچھ نہ کچھ ترمیمی تو ہو گئی ہے، اور اب وقف کی جو زمینیں ہیں، وقف کی جو جائیداد ہے اس کا تحفظ یقینی ہو گیا۔ لیکن ابھی 2024 میں برسر اقتدار حکومت اسی وقف بورڈ میں دوبارہ ترمیم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ موجودہ برسر اقتدار حکومت تعصبی حکومت ہے، مسلمانوں سے دشمنی رکھنے والی حکومت ہے۔ وہ ہندوستان سے مسلمانوں کا، مسلمانوں کے آثار کا، مسلمانوں کی جائیداد کا، مسلمانوں کا نام و نشان، مسلمانوں کی ہر پہچان کو مٹانا چاہتی ہے اور اس کے لیے ہر ممکنہ کوشش کرتی ہے۔ اور جب ایسا کوئی قاعدہ اور کوئی ضابطہ لے کر کے آتی ہے، کوئی قانون لے کر کے آتی ہے، تو اس کا سب سے بڑا اعلان یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو، مسلمان یتیم بچوں کو، مسلمان غریب محتاج عورتوں کو ان کا حقوق مل سکے، ان کو رہنے کے لیے گھر مل سکے، ان کی غریبی دور ہو سکے۔ یہ اس کا پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ جبکہ جب قاعدہ اور ضابطہ آ جاتا ہے تو ہم سب نے دیکھا 3 طلاق کے معاملے میں بھی ان ساری چیزوں کو پرکھا کہ بالکل معاملہ اس کے خلاف ہوتا ہے۔ ابھی بھی جو وقف بورڈ میں انہوں نے شکیں داخل کی ہیں اس میں ایک چیز تو یہ دیکھی جائے کہ وقف بورڈ کونسل جو بھی ہوگی، چاہے مرکزی وقف بورڈ ہو یا صوبائی وقف بورڈ ہو، اس کے ارکان میں غیر مسلم بھی شامل ہو سکتے ہیں، حتیٰ کہ چیف ایگزیکٹو CIO وہ کوئی غیر مسلم بن سکتا ہے۔ وقف بورڈ کی جائیداد کے استعمال کا تعین حکومت کرے گی۔ وقف اگر کسی کو کوئی جائیداد وقف کرنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے تو اس کے لیے شرط ہے کہ کم سے کم 5 سال وہ اسلامی طرز پر زندگی گزار چکا ہو، یعنی اس کے مسلمان ہوئے 5 سال ہو چکے ہوں۔ اگر کوئی وقف کی زمین ایسی ہو کہ واقف کی جانب سے باضابطہ رجسٹری نہیں ہے تو وہ زمین وقف کی نہیں مانی جائے گی۔ کس کی ہوگی پھر؟ حکومت کی ہوگی۔ اور اس کے بعد اگر وقف کی زمین کو لے کر کے کوئی تنازع یا کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو اس کے فیصلے کا جو اختیار ہوگا وہ ضلع مجسٹریٹ کو ہوگا، کلکٹر کو ہوگا، وہ جو چاہے گا وہ فیصلہ کر دے گا۔ یعنی یہ ہماری زمین ہے مسجد کی، اگر اس زمین کو لے کر کے کوئی دعویٰ کر دے، اس زمین کو لے کر کے کوئی دعویٰ کر دے، ساری رجسٹری ہو چکی ہے، سب کچھ ہو چکا ہے، لیکن جب تنازع ہو گیا تو اب کلکٹر فیصلہ کرے گا کہ یہ مسجد ہماری رہے گی یا غیروں کی ہوگی، ہماری رہے گی یا غیروں کی ہوگی۔ یعنی اور اس جیسی بہت ساری چیزیں ہیں، تفصیل کا موقع نہیں ہے ورنہ میں ضرور بولتا۔ تو اس ترمیم کے اس وقف ایکٹ کے خلاف مسلم پرسنل لا نے اپنی آواز اٹھائی ہے اور ایک تنظیم بھی بنائی گئی ہے حکومت کی جانب سے جو اس پر غور و فکر کر رہی ہے۔ تو آپ تمام ہی لوگوں سے گزارش ہے مسلم پرسنل لا کی جانب سے بھی کہ انہوں نے ایک کوڈ کو بنایا ہے تاکہ اس کو استعمال کر کے ہم ای میل کر سکیں اس
تنظیم کو جو اس پر غور و فکر کر رہی ہے تو آپ اس کے جانب متوجہ ہو جائیں اور اس کو بھی دیکھیں، غور و فکر کریں، اور اس کا طریقہ کیا ہے اپنے دوست احباب سے معلوم کر کے، اور اپنے مسجد کے امام سے معلوم کر کے، اپنے محلے کے باشعور لوگوں سے معلوم کر کے اس کی فکر کریں کہ ہماری جانب سے بڑھ چڑھ کر کے جو اپیل ہے وہ اس وقف ایکٹ یا اس قانون پر، اس ضابطے پر غور و فکر کرنے کے لیے جو تنظیم بنی ہے اس تک پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔